السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری تختی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا نام بھی ہے خاتمہ اجرائے قواعد۔ اس میں بے تحاشا قواعد ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ اس تختی میں ہم بہت سارے قواعد سے متعارف ہوئے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اخفاء کا قاعدہ کیا اور پھر ہم نے ادغام کا قاعدہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کو بتانی تھی۔ بعض لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں تجوید کس والی کلاس میں ہے اور مخارج کون سی والی کلاس میں ہے۔ تو چینل میں جا کے نیچے سے اگر اوپر تک آپ ساری ویڈیوز کو دیکھیں تو شروع کی 2 جو ویڈیوز ہیں وہ تجوید پہ مخارج پہ ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک سبق میں ہم نے تجوید پڑھی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم نے تجوید کا کوئی قاعدہ نہ سیکھا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو لگے گا 2 ویڈیوز ایک جیسی ہیں، اگر نظر آتی ہیں تو وہ اصل میں کچھ کڈس کے لیے بنائی ہوتی ہیں اور کچھ نارمل ہوتی ہیں، اس لیے اکٹھی ایک جیسی 2 ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں، تو آپ ایک جیسے ٹائم کو اگنور کر کے اگلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور قواعد سیکھنے کے لیے ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ قاعدہ ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے سجیشن دیجیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے ایسی کوئی کلاس بھی ارینج کروں جس میں مکمل تجوید 2 کلاسیں ایسی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک دن میں ایک تجوید کی مکمل کورس نہیں ہو سکتا، تو پھر اس دن ہم قاعدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس دن ہم پوری تجوید کے اوپر تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ مشورہ اچھا لگے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زے ای، زال زبر الف زا، اذا، تا پیش تا تت، اذا تت، لام کھڑی زبر لا، اذا تتلا، نون زبر الف نا، اذا تتلانا، اذا تتلا، نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارن، اذا تتلا نارن، حا زبر الف حا، اذا تتلا نارن حا، میم زے می، اذا تتلا نارن حامی، یا زبر یا، اذا تتلا نارن حامیہ، تا دو زبر تن، اذا تتلا نارن حامیتن، وقف، اذا تتلا نارن حامیہ۔ یہاں پہ وقف کریں گے۔ جب کبھی وقف آ جائے تو گول تا جو ہے وہ ہا بن جاتی ہے، تو یہ وقف کیا ہوگا؟ اذا تتلا نارن حامیہ۔ ہا کی آواز آنی بھی چاہیے، اور یہ ہا کیسے پڑھنا ہے؟ ہا، نقطے کے بغیر والا ہا، رن، را دو زبر رن، پور پڑا جائے گا۔ باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی نون تنوین ہے۔ آپ کو جب بھی نون تنوین یا نون ساکن آئے آپ کو دیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کچھ بھی حرف آئے وہاں پہ کچھ بھی قاعدہ بن سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہا ہے تو اظہار ہو گیا۔ سبق کے آخر میں آج ہم اظہار کا قاعدہ سیکھیں گے۔ تا پیش سین تس، قاف کھڑی زبر قا، تس قا، میم زے نون من، تسقا من، عین زبر یا عی، تسقا من عی، نون دو زیر نن، تسقا من عین، حمزہ کھڑی زبر آ، تسقا من عین آ، نون زیر نی، تسقا من عین آنی، یا زبر یا، تسقا من عین آنیہ، تا دو زیر تن، تسقا من عین آنیہ۔ پھر وقف کی صورت میں گول تا ہا بن جاتی ہے۔ ہر چیز ہمیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تسقا من عین آنیہ، میم زبر میم مم، با زبر با، مم با،
خوزیخی مم باخوی لام زبر لا مم باخویلا. اب یہاں پہ نون ساکن ہے تو یہاں بھی کچھ خاص قاعدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کل سیکھیں گے. مم باخویلا لام زبر لا یا پیش میم یم لا یم با زبر با لا یم با ذال زبر نون ذن لا یم با ذن نون زبر نا لا یم با ذن. نون ساکن کو ادھر میم میں کیوں بدل دیا گیا ہے، میم چھوٹا کیوں آیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم ضرور سیکھیں گے. بہرحال آج ہم نے اظہار پہ قائم کام کرنا ہے، تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے اظہار کے قاعدے کی طرف. اظہار جو ہے، اظہار لکھنے کا طریقہ جیسے ہم عموماً لکھتے ہیں یہی ہے اظہار. ٹھیک ہے، اظہار کا قاعدہ. اظہار کا کیا قاعدہ ہے؟ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یعنی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد کیا آ جائے، یہ آ جائے حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس حمزہ میں الف اور حمزہ دونوں شامل ہیں، کیونکہ الف جب بھی آئے وہ اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں، اس پہ جب کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس میں الف بھی شامل ہے اور یہ حمزہ بھی شامل ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اس نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو اظہار کہتے ہیں. ویری سمپل، یہ انتہائی سادہ قاعدہ ہے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے یہ خا، سوری نقطہ بھی اس کے پر، پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھیں، غین خا عین ہا حمزہ ہا، ان کو پڑھنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. اب ہم مثال دیکھتے ہیں. مثال ہم نے کل بھی پڑھی ہے، آج بھی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس مثالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں، سب سے پہلی مثال یہ تو اخفا کا، یہ جناب غثاء احوا، ان کیا تھا 2 زبر یعنی کہ تنوین اور آگے آ گیا حمزہ. یہ زبر زیر پیش جب الف پہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا. الف وہ ہوتا ہے جس پہ کچھ بھی نہ ہو، جیسے یہ الف ہے میم زبر الف ما، کیونکہ اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف ہے. حمزہ ہر وہ الف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو. یہاں پہ ہمارے پاس نون تنوین ہے، یہ لفظ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نے صرف 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کو دیکھنا ہے. تو غصہ ہمارے پاس حمزہ کی مثال ہے. ہمارے پاس پہلا جو ہے مثال کیا ہے حمزہ کی، کیا یہ دیکھیں غصاء احوا، یہ ہمارے پاس اظہار کی پہلی مثال آ گئی ہے. یہ تو نون تنوین کے ساتھ ہے، ہم نے نون ساکن کے ساتھ بھی ڈھونڈنی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ابھی کے بھی مل جائے گی. نون تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے اس نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ویسے ہم نے نون تنوین ہم پڑھتے ہیں حمزہ 2 زبر ان، تو ہم نے یہاں پہ ایسا ہی پڑھنا ہے جیسا لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کسی صورت میں ہم رک نہیں سکتے، غنہ نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے. بس اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ جو لکھا ہے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. ہم نے پڑھنا ہے غصاء احوا، کتنا آسان ہے. آگے دیکھیں ایک اور قاعدہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ بھی حمزہ کی ہے. حمزہ کی کیا مثال ہے؟ نون تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، معتدن اثیمن. ٹھیک ہے، نون تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے، اس کو ہم جیسے لکھا ہے ایز اٹ ایسے ہی پڑھیں گے. کیسے؟ معتدن اثیمن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ہمارے پاس اب ہا کی مثال آ گئی ہے. یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ نارن حامیہ، نارن حامیہ. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟
نارن حامیہ. جیسا را دو زبر رن کو پڑھا جاتا ہے ایسا ہی پڑھا جائے گا. ہم نے نون تنوین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. نون ساکن کی ہمارے پاس یہ مثال ہے, یہ دیکھیں من کے بعد کیا حروف ہلکی آیا ہوا ہے, عین. عین ہے یہاں پہ جی, یہ ہے عین. تو یہ کیا ہو گیا, من عین. یہ دیکھیں یہ پھر آ گیا. یہ تھی نون ساکن کی مثال. نون ساکن کے بعد عین آ گیا. یہ دیکھیں اب نون تنوین کے بعد پھر حمزہ آ گیا. تو یہ بھی عین آنیہ, یہ اظہار کا قاعدہ ہے. امید ہے آج کا قاعدہ بہت آسان ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور بتائیے گا, انشاءاللہ ہم پھر بھی اس کا ذکر کریں گے. یہ قاعدے ایک دفعہ پورے ہو جائیں تو اگر آپ کو کوئی قاعدہ سمجھ نہ ہو تو اس میں چاہے تھی کہ میں دوبارہ سمجھاؤں, پھر میں نے سوچا دوبارہ سمجھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں جس میں ادغام کا قاعدہ تھوڑا سا لینتھی ہے, اخوا کا تھوڑا سا لینتھی ہے. یہ آج والا قاعدہ بہت چھوٹا ہے اور کل والا تو اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے جو ہم نے یہ پڑھنا ہے. یہ قاعدہ انشاءاللہ کل ہم نے پڑھنا ہے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے نون ساکن اور نون تنوین میں اظہار کا قاعدہ. اگر آپ اپنے پاس لکھنا چاہتے ہیں تو سادہ الفاظ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں, قرآن مجید میں جب کبھی, سادہ الفاظ میں آپ قاعدہ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے, قرآن مجید میں جب کبھی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں آتی, بورڈ پہ کٹنگ والا مارکر ہو تو میں بہت اچھا بھی لکھ لیتی ہوں. جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. ساتھ ہی آپ نے لکھنا ہے حروف ہلکی, یہ حروف ہلکی آ جائے تو حروف ہلکی 6 ہیں, حروف ہلکی 6 ہیں. کون کون سے یہ بھی لکھ دینا آپ نے, حمزہ ہا, عین حا, غین خا. یہ ہے جناب یہ قاعدہ ہے. اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں بہترین یہ کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں. ہماری کلاس یہیں تک ہے. انشاءاللہ ہم نے دعائے قنوت بھی آپ کے لیے ارینج کی ہے, آپ کو سکھائیں گے اور تلفظ کے ساتھ سکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.